الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ضلع ملتان کی اس عظیم تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام معزز و محترم مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دلی طور پہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے بھی موسم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کچھ معتدل رہا، وگرنہ شمس کے شہر میں کئی دنوں تک شمس نظر نہیں آیا. موسم کا اعتدال انسان کو راحت دیتا ہے، تو اس لیے موسم کا معتدل ہونا اور انسانی طبیعت کے موافق ہونا یہ بھی نعمت الہی ہے، اور جو نعمت جس وقت میں میسر ہو اس نعمت پہ شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. مثلاً اب پانی کی دو حالتیں ہیں، سخت ٹھنڈا اور سخت گرم. آپ کو گرمیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹھنڈا پانی نہ ملے، ہر جگہ سخت گرم پانی ملے، اور سردیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹھنڈا پانی ملے لیکن گرم پانی نہ ملے، تو طبیعت میں ملال آ جاتا ہے. لیکن جب گرمی میں ٹھنڈا پانی ملے تو پانی کی وہ کیفیت زیادہ نعمت محسوس ہوتی ہے، اور سردیوں میں گرم پانی ملے تو پانی کی وہ کیفیت زیادہ نعمت محسوس ہوتی ہے. تو انسان عام طور پہ ان نعمتوں پہ شکر بجا لاتا ہے جن سے راحت ملے، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جن سے راحت نہیں ملتی، شکر ان کا ادا کرنا بھی لازم ہوتا ہے. فرض کیا ایک مجاہد ہے، وہ جہاد کے میدان میں کھڑا ہے، اسے گولی لگتی ہے جسم میں. اب گولی لگنا راحت تو نہیں ہے، گولی لگنا راحت نہیں ہے، تکلیف کا باعث ہے، رنج کا باعث ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہے اور قیامت کے دن اس زخم کو، اس داغ کو اللہ کے دربار میں
اپنے جہاد میں جانے کی گواہی کے طور پہ پیش کرے گا تو وہ رنج بھی نعمت ہے اور اس نعمت پہ بھی شکر ہوگا. اسی طرح انجیکشن ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اب میں کئیوں کا کیا بتاؤں, میری خود کافی بڑا ہو کر بھی یہ حالت رہی, کبھی انجیکشن لگوانا پڑے تو میں گھبراتا ہوں, کیونکہ وہ سرنج جب اندر جاتی ہے تو وہ ایک مصنوعی چیز ہے, لوہا ہے, نوکیلی ہے, تو وہ جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو تکلیف دیتی ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کی تکلیف کے بعد راحت ہے, اس لیے وہ تکلیف میرے لیے باعث شکر ہے. تو ہم عام طور پہ صرف راحت والی نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں, بعض دفعہ وہ چیزیں بھی نعمت ہوتی ہیں جو بظاہر راحت نہیں دے رہی ہوتی, ان پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے, اس کی قدرت ہے, اور یہی چیزیں ہیں جو بندے کو اس کی قدرت کا, اس کے ہونے کا, اس کی صفات کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں, اس کی رحمت کا, اس کی طرف سے دیے گئے رزق کا, اس کی طرف سے دیے گئے اجر کا بندے کو یقین دلاتی ہیں یہ چیزیں. اور بعض دفعہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرا معاون کون ہے, میرا مددگار کون ہے. وہ بعض دفعہ کشتی کے تختوں کو اپنا مددگار سمجھتا ہے جب ڈوبنے لگے, جب بارش میں, سفر میں, مسافت میں کہیں اس کو سایہ چاہیے تو کسی گھنے درخت کو, کسی سائبان کو, یا کسی مسافر خانے کو, یا کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ کو وہ اپنے لیے سبب سمجھتا ہے راحت کا, حالانکہ فی الحقیقت اس کو راحت پہنچانے والا وہ سائبان, درخت یا وہ کاروان سرائے نہیں ہے. فی الحقیقت اس کا جو حقیقی راحت پہنچانے والا ہے وہ اللہ ہے. تو امید جو ہے, یقین جو ہے, وہ اسباب سے بالا تر کر کے مسبب الاسباب کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر, ویسے تو شہر رہ سے رازی ائمہ کی ایک پوری جماعت ہے, تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فلسفے پہ, منطق پہ, کلام پہ بہت عظیم دسترس رکھتے تھے, تو وہ عموماً اس طرح کے موضوعات کو اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اور بڑی تقویت ملتی ہے انسان کی روح کو. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر کبیر میں, کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ملحد ملا. ملحد کو آپ جدید زبان میں ایتھیسٹ کہیں گے, خدا کا, دین کا, مذہب کا, رسالت کا, وحی کا انکار کرنے والا. تو ایک ملحد ملا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے, تو اس نے آپ کے سامنے وجود ثانی سے انکار کیا کہ کوئی بنانے والا ہے, یا کوئی بچانے والا ہے, یا کوئی چلانے والا ہے. اس نے اس سے انکار کیا, اللہ کے ہونے سے اس نے انکار کیا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی واقعہ تمہیں یاد ہو تو بیان کرو. تو کوئی خوفناک واقعہ کسی سے گزرا ہو تو اس کو فوراً یاد آتا ہے. اس بندے نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ میں ایک دن سمندر میں طوفان میں گر گیا, اور اتنا شدید سمندری طوفان تھا کہ کشتیاں ٹوٹ گئیں, ملاح ڈوب گئے, غرق ہو گئے, لوگ, ساز و سامان, ہر چیز تباہ ہو گئی. کچھ تختے تھے جو ٹوٹے اس کشتی سے یا اس جہاز سے, وہ بچ گئے. ان میں سے میں ایک تختے پہ سوار ہو گیا.
پھر طوفان اتنا شدید تھا کہ میرے نیچے سے وہ تختہ بھی پھسل گیا، نکل گیا، اور میں اسی کشمکش میں تھا کہ بڑی تلاطم کی موج آئی اور اس نے مجھے سمندر سے نکال کے ساحل پہ ڈال دیا۔ اس نے مجھے ساحل پہ ڈال دیا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال فرمایا کہ جب طوفان آیا تو تیرا اعتماد کس پہ تھا، تیری امید کس پہ تھی؟ اس نے کہا کہ کشتی پہ۔ آپ نے فرمایا کشتی تو پھر لرزنے لگی۔ اس نے کہا پھر میری امید ملاحوں پہ تھی۔ آپ نے فرمایا کشتی ٹوٹ گئی، ملاح ڈوب گئے، اب تیری امید کس پہ تھی؟ اس نے کہا جی تختے پہ، جس تختے پہ میں لیٹا تھا، جو مجھے بچانے کا اس وقت ذریعہ تھا، اس پہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر تیرے ہاتھ سے وہ تختہ بھی چھوٹ گیا، کیا تمہیں امید ہو گیا؟ کیا تو نے اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کر دیا، یا تو نے امید اور اعتماد قائم رکھا کہ میرے ابھی بھی بچنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب میرے تختہ بھی چھوٹ گیا تو میں نے امید نہیں ہاری۔ کشتی ڈوب گئی، سامان تباہ ہو گیا، ملاح ڈوب گئے، ایک تختے پہ میں تھا، وہ تختہ بھی لہروں نے مجھ سے چھین لیا۔ پھر کہتا ہے کہ جب میں سمندر کے پانی میں اکیلا تھا، مجھے بظاہر کچھ نظر نہیں آیا، لیکن میں نے زندگی کی امید نہیں ہاری۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ممن کنت ترجوہا، تو پھر تو مجھے بتا کہ نہ کشتی تھی، نہ ملاح تھے، نہ تختے تھے، نہ کوئی اور چیز تھی، جس امید پہ تو قائم تھا وہ تیری امید کس سے تھی؟ آپ نے فرمایا کہ یہی ہم جو موحدین ہیں، اللہ کی توحید پہ یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، جب کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ہم لہروں کے سپرد ہو جاتے ہیں، اس وقت جو امید قائم ہوتی ہے، ہم اس امید کو اللہ پہ یقین کہتے ہیں۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اس سوال کا اس ملحد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے رنگ دکھاتا ہے، اور یہ محسوس کرنے پہ ہوتا ہے، اس یقین کے اوپر ہوتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنی رغبت کو، اپنی توجہ کو قائم رکھے، اور جو اچھا ہے اس اچھے کی حقیقی وجہ، اس کا سبب حقیقی، اس کی رحمت کو، اس کی مدد کو سمجھے، اور ہر وقت ہر چیز پہ، ہر راحت میں، ہر نعمت کے عطا ہونے پہ، ہر امتحان سے کامیاب ہونے پہ، زندگی کے ہر قدم میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے پہ بندے کو وہ فعل ڈاکٹر کی مہارت کی بجائے، کاریگر کی، فنکار کی مہارت کی بجائے، استاد کی مہارت کی بجائے حقیقتاً اللہ کی رحمت کی جانب اس کو لوٹانا چاہیے۔ یہ باقی سب اسباب ہیں جو اس نے آپ کی کامیابی کے لیے پیدا کی ہے، لیکن فی الحقیقت کارساز وہی ہے، فی الحقیقت عطا کرنے والا وہی ہے، اور اس کی قدرت کے اندر وہ جس طریقے سے چیزوں کو تقسیم کر کے رکھتا ہے، ہر چیز کو اس کی صحیح اور درست جگہ کے اوپر رکھتا ہے، یہ اسی کی شان کے لائق اور اسی کی قدرت کے لائق ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ دیکھتا ہے کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس ایک چیز سے کتنے پہلو نکلتے ہیں، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے۔ یہ اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے کہ آپ حسب استطاعت اس سے کیا وصول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا کہ خدا کے وجود پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے،
کہ وجود خدا پہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بہت بڑا منطقی مفروضہ اس کے لیے نہیں تراشا، کوئی بڑی دقیق سائنسی دلیل اس کے لیے نہیں دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیدا کرنے والے پہ اور اس کی قدرت پہ میرے پاس سب سے بڑی دلیل ورقۃ الفرساد ہے۔ ورقۃ الفرساد، شہتوت کا پتا۔ میرے پاس رب کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، شہتوت کا پتا۔ اب سننے والے حیران ہوں گے، جی شہتوت کا پتا کیسے آپ کے پاس اس کی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ شہتوت کا پتا جو ہوتا ہے اس کا رنگ، خوشبو، ذائقہ، ہر چیز میں وہی ہے جیسا وہ ہے، شہتوت کا پتا؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ آپ نے فرمایا پھر غور کرو کہ اس کو جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم کا کیڑا اسی شہتوت کے پتے کو کھا کے ریشم اگلتا ہے، اسی شہتوت کے پتے کو کھا کے ریشم اگلتا ہے۔ شہد کی مکھی جب اس شہتوت کے پتے کو چوستی ہے تو اس سے شہد اگلتی ہے، اور بکری جب شہتوت کے اسی پتے کو کھاتی ہے تو بکری دودھ اور مینگنے اگلتی ہے، پتا وہی ہے۔ ہرنی کے پیٹ میں جاتا ہے شہتوت کا وہی پتا، تو ہرنی یعنی آہوئے تاتاری اس سے اپنے نافے میں کستوری پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوشبو وہی ہے، رنگ وہی ہے، ذائقہ وہی ہے، رس وہی ہے، لیکن استطاعت کے مطابق اس کی تاثیر اللہ کی قدرت سے تبدیل ہوتی ہے۔ اور یہی بات آپ خدا کی قدرت میں دیکھ لیں، مثلا آپ ہرنی کو دیکھ لیں، اس کے وجود کے اندر کئی چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں لیکن کوئی چیز آپس میں مکس نہیں ہوتی، اختلاط نہیں کرتی، گڑمٹ نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اشیاء گن لیں، ہرنی کے اندر کیا کیا ہے، صرف آپ لیکوڈز میں گن لیں کہ کتنے لیکوڈز، کتنی ایسی چیزیں جو پانی کی طرح ہوتی ہیں وہ ہرنی کے وجود میں ہیں۔ آنسو ہرنی کے جسم میں ہیں، اسی خوراک سے پیدا ہوتے ہیں۔ خون اسی خوراک سے پیدا ہوتا ہے، دودھ اسی خوراک سے پیدا ہوتا ہے، اس کے نافے میں کستوری اسی خوراک سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر مادہ تولید اسی خوراک سے پیدا ہوتا ہے، اس کا پخانہ اور بول اسی خوراک سے پیدا ہوتا ہے، پانی اسی خوراک سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز اپنے مقررہ مقام پہ جاتی ہے، کوئی چیز اپنے مقررہ مقام سے ادھر ادھر نہیں جاتی۔ یعنی اس کے پستانوں میں خون نہیں جاتا، دودھ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں دودھ نہیں جاتا، آنسو آتے ہیں، اور اس کے نافے میں آنسو نہیں جاتے، کستوری جاتی ہے۔ یہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنے والا ہے، ہر چیز کو اس کی درست جگہ پہ رکھنا یہ خالق کی قدرت کے اندر ہے۔ اور وجود کے لیے وہ ہلاکت کا مرحلہ ہوتا ہے جس وقت ان چیزوں میں سے بعض چیزیں اکٹھی ہونا اور جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی جو علامات ہیں، وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، مظاہر فطرت سے نظر آتی ہیں۔ مثلا علم کا جو بہت بڑا ذریعہ ہے وہ حواس ہیں۔ حواس سے آپ مظاہر فطرت کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس انٹریکشن سے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں بندے کے اوپر عیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی، اسے پہچاننے کی کوشش کرے۔ اگر ڈائریکشن یہی ہو
اگر ڈائریکشن یہی ہو تو پھر لوگ کیڑا ساما تو اپنا اگر ڈائریکشن اللہ علیہ پاسے تھی بنی تے لوگوں کو مدھانی چوئی ہوں ڈیرا نظر آتی ان مدھانی میں کوئی شے کھل سو تو سب ہے کہ بھئی یہ چنگی مثال ہے خدا دی قدرت کو سمجھن بندے کو سمجھن دی لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک تھی بنی تو حکوم مدھانی بھی اندھے پاسے لے کے بندی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جڑا نتیجہ اخذ کیتا ہے کہ دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغن دار سمانی مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی گل وچ پھا غماں دا گھت کے صدقوں چھک مدھانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. یہ تو سمت کی بات ہے، ڈائریکشن کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ خطاطی فرماتے تھے، وہ خط سے قلم سے اس بات کو نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کت قلم نو مار نہ جانے کاتب نام دھرایا ہوں. نفس کو قابو نہیں کر سکتا اور دعوت اس کی ذات پہ ایمان کا اور مومن ہونے کا کرتا ہے. اب ایک بڑھیا تھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. یہ ڈائریکشن کی بات ہے نا کہ جب ڈائریکشن ٹھیک ہو تو پھر مسئلے خود بخود سمجھ آتے ہیں. ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، ایک ملحد اس کے پاس سے گزرا. اب جو شیطان ہوتا ہے وہ ہر جگہ اپنی شیطانی کرنے سے باز نہیں آتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بڑھیا، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بچہ جو آتے چڑھ گیا ہے جتنا وسوسہ میں پیدا کر سکتا ہوں کر دوں. تو اس بڑھیا نے چرخہ اپنا کاٹ رہی تھی وہ، تو ملحد نے آ کے سوال کیا. اس نے کہا کہ اما کیا خیال ہے، اس دنیا میں کوئی ہے ایسا جو اس نظام کو چلا رہا ہو؟ تیرا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ اب دیکھیں الجھن ایسے ہی پیدا ہوتی ہے، الجھن ایسے ہی پیدا ہوتی ہے نا کہ سوال اس انداز میں کریں کہ اگلا آدمی چونک جائے. اس نے کہا کہ دنیا کے نظام کو ہے کوئی چلانے والا، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ بڑھیا نے کہا جی بالکل دنیا کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے، اور اگر چلانے والا نہ ہو تو دنیا کا نظام بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا. اس نے بڑھیا کو کہا، اس نے کہا دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اب اسے پتا تھا کہ یہ ان پڑھ بڑھیا ہے، اس نے کہاں سے مقالات رازی و غزالی پڑھے ہوں گے، اس نے کہاں سے منطق کے کلیے اور قاعدے پڑھے ہوں گے، کیا دلیل ہوگی اس کے پاس خدا کی وحدانیت کے اوپر؟ تو اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے کوئی ایک ہستی موجود ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو علم نہیں ہے اتنا، لیکن یہ چیز میں اپنے چرخے سے سیکھی ہے میں نے کہ کوئی چلانے والا موجود ہے. اس نے کہا چرخے سے کیسے سیکھی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر میں چلاؤں تو یہ چھوٹا سا چرخہ چلتا ہے، اگر میں ہوں یا میری طرح کوئی اور چرخہ چلانے کا ہنر جاننے والا اگر ہے تو یہ چرخہ چلتا ہے. اگر کوئی چلانے والا نہ ہو تو یہ چھوٹا سا چرخہ نہیں چلتا. یہ شمس و قمر، یہ سیار و کواکب، یہ دنیا، یہ نیل نما آسمان، یہ چرند پرند، یہ زندگیاں کیسے چل سکتی ہیں؟ اس نے پھر دوسرا سوال کہا ملحد نے. اس نے کہا جی کہ اگر کوئی ہے چلانے والا تو پھر ان کی تعداد کتنی ہے؟ ایک ہیں یا دو ہیں؟ کتنے ہیں؟ بڑھیا نے کہا ایک ہے. اس نے کہا دلیل؟ اب علم تو تھا نہیں لیکن ڈائریکشن ٹھیک تھی.
طرف ٹھیک تھی، قبلہ ٹھیک تھا، سمت ٹھیک تھی. علم تو نہیں تھا، منطق تو نہیں پڑھی تھی، کلام تو نہیں پڑھی تھی. تو اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ دنیا کو چلانے والا ایک ہی ہے؟ دو بھی تو ہو سکتے ہیں نا، تین بھی تو ہو سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں، ایک ہی ہے. انہوں نے کہا تیرے کو دلیل کی ہے؟ انہوں نے کہا میرے کو دلیل میرا چرخ ہے. اس نے کہا چرخ ہے تو کیسے ثابت کرے گی؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ چرخہ ایک ہے اور اس کو میں چلاتی ہوں تو یہ ٹھیک چلتا ہے. اگر کوئی دوسرا بھی اس کے اندر آ کے مخل ہو جائے تو میرا چرخہ ٹھیک کام کرنے کی بجائے اپنے ہی داغوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دے گا. اس لیے اگر کائنات اور اس کے اندر زمین و آسمان اور روزمرہ کی زندگی مجھے ٹھیک چلتی اپنی سمت میں نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چلانے والا بھی ایک ہے. اگر دو ہوتے تو فساد ہوتا، اس لیے ایک ہے. اختلاف ہوتا. تو میرے بھائیو، جس وقت بندے کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جاتی ہے، بندے کی سمت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا یہ بندے پہ اور آسان ہو جاتا ہے. خرابی اس وقت تک رہتی ہے جب تک بندے کی وہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی، اور جب ڈائریکشن ٹھیک ہو جاتی ہے انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے صحیح نتیجے اخذ کر لیتا ہے اور اس تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے بنیادی چیز بندے کی علم و فکر کی، اس کے ارادے کی، اس کی نیت کی، اس کے عقل کی، اس کے تفکر و تدبر کی، اس کی سوچ کی، اس کے مطالعے کی صحیح ڈائریکشن کا ہونا ہے. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں. اب گمراہ وہی ہوتا ہے جس کو وہ ڈائریکشن نہیں ملی، جس نے اپنی سمت کا تعین ٹھیک طریقے سے نہیں کیا. لیکن جب سمت کا تعین ٹھیک طریقے سے ہو جاتا ہے تو بندہ قرآن کریم کے ذریعے بالکل درست نتائج کے اوپر پہنچتا ہے، صحیح نتائج کے اوپر پہنچتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی یہ مثال بڑھیا کی دی کہ ان پڑھ لوگ بھی، بظاہر امی نظر آنے والے لوگ بھی، اگر ڈائریکشن اور قبلہ ٹھیک ہے تو صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ بزرگان دین کے اندر پورا ایک طبقہ ہے امی صوفیاء کا. یعنی امی عام طور پہ ناخواندہ کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے بظاہر کسی مکتب یا مدرسے میں پڑھا نہیں ہوتا، مروجہ علوم باضابطہ طور پہ حاصل نہیں کیے ہوتے، اور وہ شیوخ، امی شیوخ کے جو شاگرد ہیں، ان سے فیض پانے والے جو لوگ ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں. بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں ائمہ حدیث و تفسیر میں، ائمہ کلام میں، ائمہ فقہ کے اندر، یعنی خود سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ حدیث و فقہ میں جن کا ثانی آپ کو نہ ملے. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے روحانی طور پہ اپنے جس شیخ سے اکتساب فیض کیا وہ امی شیخ تھے، حضرت شیبان الرائی رحمت اللہ علیہ امی شیخ تھے. یعنی بظاہر جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ الٹریٹ یا ناخواندہ یا ان پڑھ تھے، لیکن امام شافعی کو جب کوئی بڑی مشکل آ جاتی، کسی مسئلے میں الجھ جاتے، کسی پریشانی میں الجھ جاتے تو شیبان الرائی کے پاس جاتے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ گزرا ابتدان صوفیاء کے متعلق اور اس طبقہ زاہدین کے متعلق تھوڑا سخت رویہ رکھتے تھے. یعنی ان کی اصلاح پہ زیادہ توجہ فرماتے تھے. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ عموماً اس بات پہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ کہتے رہتے کہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے.
تو ایک دن امام احمد نے کہا کہ ابو عبداللہ میں ان کی آج تھوڑا انہیں سکھانا چاہتا ہوں. امام شافعی نے فرمایا کہ احمد لا تفعل هذا، یہ نہ کرو. اب یہ بات تقوی کی ہے، اور جن کو ذوق تقوی ہے یا اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں وہی اس سے ذوق حاصل کریں گے. فرمایا کہ احمد نہ کرو، شیبان الرائی کو نہ چھیڑو. امام احمد نے فرمایا دیکھتے ہیں شیخ، دیکھتے ہیں آج ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو شیبان الرائی آئے، امام احمد نے سوال کیا. اب سوال دیکھیے گا اور اس کا جواب دیکھیے گا. امام احمد نے سوال کیا کہ شیبان ایک شخص ہے، اس کی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، وقت مقررہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ یہ نیت کر دیتا ہے کہ میں آج رات کو یا کل یا پرسوں جب بھی مجھے موقع ملا، وقت ملا وافر، تو میں اس وافر وقت میں اس نماز کی قضا لوٹا دوں گا. تو ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جس وقت اس شخص کو وقت میسر آیا قضا لوٹانے کا، اس کو یاد نہیں رہا کہ میرے کون سے وقت کی نماز تھی، ظہر تھی، عصر تھی یا مغرب تھی، کون سی نماز میری رہ گئی. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ کیا کرے؟ کیونکہ اب دیکھیں نا، اگر ظہر ہے تو اس کے 4 فرض ہیں، اگر مغرب ہے تو اس کے 3 فرض ہیں. تو فرمایا وہ کیا کرے؟ مغرب کی قضا لوٹائے یا ظہر و عصر کی قضا لوٹائے؟ وہ کیا کرے؟ اب شیبان الرائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد، اچھا وہ شخص اپنے خالق کو بھول گیا، وہ اپنے معبود کی عبادت سے غافل ہو گیا، اس نے نماز کو اپنے وقت پہ ادا نہیں کیا، اس کو ایسی سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ پھر اپنے خالق و معبود سے کبھی غافل نہ ہو. جواب سنا تو امام احمد بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے امام احمد. امام شافعی ساتھ بیٹھے رہے. جب ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ احمد، میں نے کہا تھا کہ شیبان کو مت چھیڑو. یہ تقوی کو وہاں سے جانتا ہے، یہ تقوی کو وہاں سے جانتا ہے جہاں ہمارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں. تو شیبان الرائی بظاہر امی تھے، تو یہ امی صوفیاء کا وہ پورا طبقہ ہے جو بظاہر شاید اس طرح پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جب بھی کسی مسئلے پہ ان سے بات کی جاتی، ان سے سوال کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا، چونکہ سمت و قبلہ ٹھیک تھا، یہ عین درست جواب کے اوپر پہنچتے. تو بڑھیا کو اس کا چرخہ اس کی وحدانیت کا یقین دلاتا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عام لوگوں کو مدھانی سے، یعنی مکھن نکالنے سے، اس کی معرفت کا، اس کی محبت کی انتہا اور کمال کا راستہ دکھاتے ہیں. تو بنیادی چیز بندے کی ڈائریکشن ہوتی ہے، عقل و فکر کا، تدبر کا، تفکر کا، ایک صحیح سمت کے اندر رواں ہونا ہے. اور جب وہ رواں ہو جائے تو پھر دلائل اسی طرح کے آنے لگ جاتے ہیں. یہ تو ایک تمہید تھی جو سمت کے اعتبار سے ابتدا میں عرض کرنا مناسب تھا. 2 بنیادی مسائل پہ میں آپ سے معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، جن میں ایک کا تعلق عقیدہ سے ہے اور دوسری کا تعلق اخلاق سے ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر عقیدہ میں بگاڑ آ جائے تو جتنا علم موجود رہے، آپ اگر فکریات کی تاریخ پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے واقعاتی تاریخ، ایک ہوتا ہے فکر کی تاریخ. اگر آپ فکر کی تاریخ جانتے ہیں تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ بہت سا علم جمع ہو جانا بھی آپ کے راہ راست پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اگر بہت سا علم جمع ہو جانا
راہ راست پہ ہونے کی دلیل ہوتی تو واصل بن عطا اور اس کی ساری آگے اس کا جو فرقہ معتزلیہ تھا وہ کیوں گمراہ ہوتا؟ جو منطق میں جری تھے، منطق میں انہیں ہمت والا کہا جاتا تھا، اسی منطق کی بدولت، اسی علم کی کثرت کی بدولت وہ درست نتائج سے دور ہٹ گئے، گمراہی اور جہالت کے گڑھوں میں جا پڑے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کی، اخلاق کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں رہی تھی۔ جب عقیدے و اخلاق کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے تو پھر ابو الحسن اشعری کی طرح، ابو منصور ماتریدی کی طرح، ابو جعفر الطحاوی کی طرح، احمد ابن حنبل کی طرح انسان خود بخود درست راستوں کا مسافر بن جاتا ہے۔ نہ صرف مسافر بن جاتا ہے، اس کا رہبر و رہنما بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ہاں بعض ایسے مباحث جنم لے لیتے ہیں کہ جن پہ انسان غور و فکر نہیں کرتا، جن پہ انسان سوچتا نہیں، اور بعض خطیبانہ جملے ان کو اس طرح الجھا دیتے ہیں، اس طرح لپیٹ دیتے ہیں، اس طرح اس کو التباس کا، کنفیوژنز کا شکار بنا کے انسان کے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان کہتا ہے اچھا واقعی یوں بھی ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ اس طرح نہ ہو۔ حالانکہ اگر آپ کتاب و سنت سے تعصبات کے چشمے اتار کر صحیح اور واضح رہنمائی لیں تو وہ آپ کے اوپر اس حقیقت کو عین عیان واضح کر دیتے ہیں، اور کوئی التباس اور کوئی کنفیوژن بندے کے سامنے باقی نہیں رہتی۔ یہ بات صرف اس ڈائریکشن کی ہے، وہ عقیدہ میں بھی اسی طرح جاری و ساری ہوتی ہے، اور اخلاق کے اندر بھی اسی طرح بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اور فی زمانہ یہ دونوں باتیں، یعنی عقیدہ کے اندر بھی اور اخلاق کے اندر بھی، اس امت کے اندر وہ بگاڑ پیدا ہوا، وہ بگاڑ شروع ہو چکا کہ جس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے۔ اور اخلاق میں تو وہ تنزلی ہے، وہ زوال ہے، وہ ذلت ہے، وہ انحطاط ہے کہ شاید نہ صرف یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے اندر، شاید دنیا کی دیگر اقوام کی تاریخ کے اندر بھی ایسی اخلاقی پستی و ذلت آپ نے کبھی دیکھی یا سنی ہو جیسی ہمارے درمیان، کلمہ گو مسلمانوں کے درمیان واقع ہو چکی ہے۔ ہم اگر اخلاق میں دیکھیں، اخلاق میں اگر دیکھیں تو اخلاق میں بنیادی چیز جہاں سے سارے اخلاق کا آغاز ہوتا ہے، کل اخلاق جہاں سے جنم لیتا ہے، اس کا منبع انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے، جہاں اس کے سارے سیکھے ہوئے علوم جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے اس کی سمت کا تعین اس کے دل سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی مخفی است در زیر زبان، آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پردست بر درگاہ جان، کہ پورا انسان وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ این زبان پردست بر درگاہ جان، اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں الجھن آئے کہ بھئی انسان تو 6 فٹ کا ہے، اور زبان جو ہے وہ تو محض 2-4 انچ کی ہوتی ہے،
تو اتنا بڑا انسان 2-4 انچ کے پیچھے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو رومی اس کی مثال دیتے ہیں کہ ای زبان پر دست بر درگاہ جاں، کہ گھر کا سین کتنا بڑا ہوتا ہے، کمرے ہوتے ہیں، اس میں ایک طرف کچن ہوتا ہے، ایک طرف غسل خانے ہوتے ہیں، ایک طرف کپڑے دھونے کی جگہ ہوتی ہے، ایک طرف چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں، ایک طرف مال ڈنگر بندھا ہوا ہوتا ہے. تو اتنا بڑا گھر ڈیوڑی کے ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. آپ گزرتے رہیں، آتے جاتے رہیں، اگر ڈیوڑی کے سامنے پردہ لگا ہے آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر کیا ہے. لیکن جیسے ڈیوڑی کا پردہ ہٹتا ہے پورا گھر آپ کے اوپر عیاں ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے. رومی کہتے ہیں کہ جیسے پورا گھر ڈیوڑی کے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اسی طرح انسان سارے کا سارا اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. جب تک ڈیوڑی کا پردہ سامنے ہے انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس گھر کے اندر کیا ہے. اور جس وقت انسان زبان کھولتا ہے، انسان بولتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. تمام احباب تشریف رکھیں. حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور قطب الاقطاب مختوم المخادیم حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کو دل طور پہ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے پورا گھر ڈیوڑی کے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اسی طرح پورا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. اور جیسے ہی انسان زبان کھولتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان کا دل کٹوی کی مانند ہے. انسان کا دل کٹوی کی مانند ہے. جب تک کٹوی کے اوپر ڈھکن رہتا ہے تب تک آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کٹوی کے اندر کیا پک رہا ہے. لیکن جیسے ہی کٹوی سے ڈھکن کھلتا ہے اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ ہر طرف پھیل جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل کٹوی کی مثل ہے اور زبان ڈھکن کی مثل ہے. جب تک زبان خاموش ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کٹوی کے اندر کیا ہے، دل میں کیسا انسان چھپا ہے. لیکن جیسے ہی زبان کھلتی ہے پورا انسان باہر آ جاتا ہے. زبان انسان کا سب سے پہلا اظہار ہے. زمانہ طالب علمی میں شیخ سعدی کی گلستان میں پڑھا کرتے تھے کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نے ہفتہ باشد، کہ جب تک انسان چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، اس کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے، اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے. جیسے بولتا ہے اس کا ہنر بھی سامنے آ جاتا ہے، اس کا عیب بھی سامنے آ جاتا ہے. اور ایک دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دو. تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی 2 باتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی. زبان اور شرمگاہ کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت میں عطا کرتا ہوں. اور اس کی تائید قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کو کھولیں
ابتدا سے پڑھیں آپ کو روشن ہو جاتی ہے. جہاں اللہ نے مومنین کی علامات بیان فرمائیں، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. کہ مراد کو پہنچنے والے ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. نہ صرف یہ کہ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، بلکہ خشوع و خضوع سے، ریا سے پاک، عجز و انکساری میں ڈوبی ہوئی نمازیں ادا کرتے ہیں. اور ان کی اگلی نشانی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وہ نازیبا، بےہودہ، فحش گفتگو سے اجتناب کرتے ہیں، اس سے اپنی زبانوں کو روک کے رکھتے ہیں، لغو سے بچتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون. وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں قرآن نے بیان کی مومن کی ابتدائی نشانیوں کے اندر، کہ مومن کی نشانی ہوگی کہ وہ لغو سے اجتناب کرتا ہوگا، یاوہ گوئی سے، بےہودہ بکنے سے اجتناب کرتا ہوگا. اور دوسری کیا؟ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور قرآن کریم ہی نے ایک اور مقام پہ سورہ نور میں یہ نقطہ کھولا کہ جو فرج کی حفاظت ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہے، یاد رکھیں یہ راستہ ہے حفاظت کا جو میں آپ کو اب عرض کرنے جا رہا ہوں. میرے بھائیو، شرع بیان کرنے میں شرم نہیں ہوتا. ہم سب پہ یہ حقیقت عیاں ہے کہ پچھلے 200 سال کے دنیا میں پروڈیوس ہونے والے لٹریچر نے اور دنیا میں اس لٹریچر کے ابلاغ کرنے والے ذرائع نے انسانوں کے اندر جنسی تسکین کو، اور خاص طور پہ سیگمنٹ فرائیڈ کے بعد جو جنسی اشتہا ہے، سیکشول ایکسپلائٹیشن ہے، اس کو اپنے بام عروج پہ پہنچایا. ایسے ویژولز کریٹ کیے گئے، تصاویر کی صورت میں، پینٹنگز کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، فلموں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز کی صورت میں، اور اب اس کی انتہا آ کے سمارٹ فون اور سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے. اور پورا انسانی معاشرہ اس اشتہا کا شکار ہو چکا ہے. لیکن آپ قرآن سے دیکھیں، قرآن اسی راستے کی طرف آپ کو لے کے آتا ہے کہ یہ جو ویژولز ہیں یہ راستہ ہیں تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کو پامال کرنے کا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو، تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں کامیاب ہو جاتے. اگر آنکھوں کی حفاظت کر لی جائے تو انسان شرمگاہ کی حفاظت میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر آنکھ بھٹکتی رہے، اشتہا کم نہیں ہو سکتا. سورہ نور میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین کو فرما دیجئے يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، نگاہوں کو جھکا لیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں کئی مفسرین نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس مقام پہ آنکھوں کو جھکانے کا، شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر نظروں میں حیا پیدا ہو جائے، پورے جسم میں حیا پیدا ہو جاتا ہے. جسے آپ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، باقی اشتہا کو آپ روک نہیں سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. یہی راستہ تمہارے لیے صاف ستھرا ہے. اور تم
جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ ہر اس چیز کی خبر رکھتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں کو بھی یہی فرمان دیجئے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان سے کہیے، انہیں فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کر لیں اور اپنے فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو انسان کی جو جنسی خواہش ہے اس کو ایکسپلائٹیشن سے روکنے کا راستہ اس کی نظروں میں حیا پیدا کرنا ہے، اس کی نظروں میں تمیز پیدا کرنا ہے، اس کی نظروں کو مہذب بنانا ہے، اس کے لباس کو، اس کی ڈگری کو، اس کی باقی آؤٹ لک کو مہذب کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر، اس کی آنکھوں کے اندر تہذیب کو پیدا کرنا ہے، اسے سیولائزڈ انسان بنانا ہے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ پہلے آنکھوں میں حیا پیدا کیا جائے اور قرآنی حکمت پہ غور کریں۔ مثلاً یہی آنکھوں کے حیا سے متعلق ایک بڑا لطیف اشارہ اسی آیت میں قرآن مجید نے کیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروا کے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھیں سوائے ان کے کہ جتنا خود ہی ظاہر ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے فرمائیے، اب لطافت دیکھیے کلام کی، خوبصورتی دیکھیے، باریکی دیکھیے، کس جانب قرآن ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان سے کہیے کہ اپنے دوپٹے کے پلوؤں سے اپنے گریبان کو ڈھانک کے رکھا کریں، اپنے دوپٹے سے اپنے گریبان کو چھپا کے رکھا کریں۔ میرے دوستو، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری شقاوت ہے، بدبختی ہے ہماری کہ آج شرم و حیا اور یہ تہذیب جو قرآن نے سکھائی، اگر آپ اس کا پرچار کریں، اگر آپ اس کی تبلیغ کریں اس اسلامی معاشرے کے اندر، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں، اور یہ ہماری جتنی یہاں پہ فنڈنگز ہوئی INGOs کے ذریعے، انٹرٹینمنٹ میڈیا کے اندر جس طرح کے لوگوں کو سمبل بنایا گیا، مجھے حق نہیں ہے کسی کا نام لینے کا، لیکن فرض کیا آپ منٹو کا لٹریچر پڑھ لیں، وہ کیا ہے سوائے اس جاوا گوئی کے، سوائے اس فحش کے، سوائے اس اشتہا کے، لیکن ہمارے ہاں کے لوگوں نے کہا تو کیا بات ہے، اور کیا دماغ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، اور کیا عظیم انسان ہمارے درمیان پیدا ہو۔ اس سے جو ڈیلیور ہوا سوسائٹی میں، اس سے جو پھیلا سوسائٹی کے اندر، اس نے کیا دیا آپ کو؟ اس نے یہی جنسی اشتہا دی، یہی تعصب دیا، یہی واقعات بچوں کے، چھوٹی بیٹیوں کے، پردہ نشین خواتین کے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، محلوں میں، گلیوں میں۔ کسی زمانے ہم کہتے تھے کہ ہمارے دیہاتی زندگی اعلیٰ ہو، بہتر ہے اربن زندگی سے، لیکن آپ جا کے دیکھیں
اس سارے انتشار اور افراتفری کا شکار ہے، اور اس کا جو حل ہے، اس کا حل قرآن مجید کی تعلیم کی بنیاد پہ تربیت میں ہے۔ جب تک قرآن کو راہبر و رہنما بنا کر قوم کی تربیت نہیں کی جاتی، بیٹیوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ قیامت کے دن یہ زیور، یہ بالیاں، یہ ہار، یہ انگوٹھیاں، یہ ٹکا، یہ جھومر، یہ جو کچھ بھی ہم نے بنا رکھا ہے، یہ قیامت کی زینت نہیں ہے، قیامت کی زینت زیور حیا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہوگا کہ لوگ آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیں گے۔ یہ علامات قیامت میں ہے۔ اور میرے دوستو، آج اگر کوئی اس تہذیب کی پاسبانی نہیں کرتا، اس کا احیاء نہیں کرتا، اس کی تکبیر بلند نہیں کرتا، اس کی صدا بلند نہیں کرتا، تو وہ اپنی آخرت کو خود اپنے ہاتھ سے گنوا رہا ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں برگ برگ اس کو نمو بخشتا رہا، وہ شاخ شاخ میری جڑیں کاٹتا رہا۔ یہ قرآن کریم ہے جو آج ہمیں برگ برگ یہ نمو دیتا ہے، یہ روشنی دیتا ہے، یہ راستہ دیتا ہے، یہ تحریک دیتا ہے، اور ہم لمحہ لمحہ اپنے آپ کو، اپنی آئندہ نسل کو اس ابدی ہدایت کی کتاب سے دور کرتے جا رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس قوم کی کہ یہ لوٹ کے قرآن کی طرف آئے، قرآن میں ایک نئے تناظر سے اپنے معاشرتی حالات کے اندر رہتے ہوئے نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نہ صرف ہماری امراض کی تشخیص کرتا ہے ایک ڈاکٹر کی طرح، بلکہ اس کا علاج بھی عطا کرتا ہے، اس کا نسخہ بھی بتاتا ہے کہ یہ مرض ہے تو اس کو زائل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو نکالا کیسے جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے اخلاق کو پیدا کرتی ہیں۔ یعنی آنکھوں میں حیا اخلاق کا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پہ آپ حاضری دیں، جیسے آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے آپ باب البقیع سے باہر نکلتے ہیں، جہاں معاجے شریف میں سامنے زیارت کی جاتی ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے جو جالیاں ہیں ان پہ کچھ یعنی جہاں جنت ریاض الجنہ ہے اس کی جالیوں پہ مسجد شریف کی اور مدینہ منورہ کی فضیلت پہ احادیث ہیں۔ جیسے آپ آگے آتے ہیں معاجہ شریف جہاں حجرہ ہے، اس کی جالیوں پہ حضور علیہ السلام کے آداب سے متعلق آیات مبارکہ لکھی گئی ہیں، اور یہ ترک دور میں ہوا۔ اس کے بعد آپ جیسے نکلنے لگتے ہیں باب بقیع کی طرف، یعنی قدمین کا برآمدہ اور اس کے آپ وسط میں ہوتے ہیں، تو ادھر آخری جو شعر لکھا ہوا ہے وہ عبداللہ حداد الیمانی کا شعر ہے، نبی عظیم خلقہ خلق الذی لہ عظم الرحمن فی سید الکتب۔ میرے نبی کے حجرے پہ ہے یہ شعر، وہ عظیم نبی، وہ عظمتوں والا نبی، وہ شانوں والا نبی۔ اخلاق میرے نبی کا کیسا اخلاق ہے؟ لہو عظم الرحمن فی سید الکتب، جیسے میرا نبی عظیم ہے اس کی عظمت کا اندازہ نہیں، میرے اللہ نے اپنی آخری برحق کتاب میں اس نبی کے اخلاق کو اس کی طرح عظیم قرار دیا ہے۔ یہ بھی کلام کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز عاجز کر دے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز عاجز کر دے۔ اور حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ نے لوگوں کو عاجز کر دیا۔ باقی بادشاہ اور باقی حکمران اپنی تلواروں سے غالب آتے تھے، اپنے لشکروں سے غالب آتے تھے، اپنی قتل و غارت سے غالب آتے تھے، میرا نبی اپنے اخلاق سے غالب آیا۔ میرے دوستو،
میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جس نے مدینہ کو بغیر تلوار کے فتح کیا۔ یہ 3 فتوحات ایسی ہیں جو مجھے چونکا کے رکھ دیتی ہیں: فتح مدینہ، فتح حبشہ، فتح مکہ۔ مدینہ کیسے فتح ہوا؟ کوئی تلوار چلی، کوئی محاصرہ ہوا، کوئی جنگ ہوئی، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مقرر ہوا، اپنے حسن اخلاق سے، حسن بیان سے، قوت عمل سے اس نے اس بستی کو یثرب سے طیبہ بنا دیا۔ حبشہ میں دیکھی، حضور کے ایک صحابی نے، کفار مکہ جب اسے لینے آئے تو اس نے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، قرآن کی بنیاد پہ اپنے اخلاق مبارکہ سے نجاشی کے سامنے مکالمہ کیا، اور وہ مکالمہ تھا جس نے نہ صرف نجاشی کی تقدیر بدل دی، جس نے حبشہ کی تقدیر بدل دی۔ مکہ تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ کے اندر، تو آواز بلند ہوئی کہ آج انتقام کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج انتقام کا نہیں، آج معافی عام کا دن ہے۔ میرے دوستو، یہ اخلاق میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم شیوہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے امام طبرانی نے روایت فرمایا، حسن الخلق خلق اللہ العظم، جو حسن خلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین خلق ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، اور اللہ کو پاکی پسند ہے، پاکی اس کے اخلاق میں سے ہے، اور بندے کو اس لیے کہا گیا کہ وہ تزکیہ اختیار کرے، یعنی رب کی صفت ہے سبحان کہ وہ پاک ہے، اس لیے کہا کہ نظروں کو پاک کر لو، سماعتوں کو پاک کر لو، زبان کو پاک کر لو، دماغ کو پاک کر لو، دل کو پاک کر لو، نہ صرف یہ کہ تمہاری شرمگاہ نجاست و غلاظت سے محفوظ ہو جائے، تمہاری نظریں بھی پاک ہو جائیں، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ یہ جو ریاضت کرتے تھے صوفیاء، طویل روزے رکھنے، خود میرے دادا، میرے مرشد کے مرشد حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مرشد حضرت پیر بہادر شاہ مشہدی رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں 1 سال کا طویل روزہ رکھا، 1 برس کا طویل روزہ رکھا۔ جب واپس ان کو لایا گیا ہمارے گھر میں، تو میرے دادا جان، میرے مرشد کے مرشد گرامی حضرت سلطان محمد عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جسم اقدس نحیف تھا، اتنا نحیف کہ روئی میں لپیٹ کے ان کو لایا گیا۔ یہ مجاہدے کس لیے وہ کرتے ہیں؟ یہ مشقت کس لیے وہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی زمام ہاتھ میں آ جائے، نفس کی باغ ہاتھ میں آ جائے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں نفس کی باغ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی باغ نفس کے ہاتھ میں ہے، پھر نفس سواری نہیں رہا، اور انسان کی عظمت اس میں ہے کہ انسان سوار بنے، اس کا نفس سواری بن جائے۔ تو آپ جب نفس پہ سوار ہو جاتے ہیں، اس زہد سے، اس محنت سے، اس مشقت سے، اس ریاضت سے، تو پھر وجود کے اندر وہ پاکی پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کو آپ کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ میرے دوستو، یہ اخلاق ہے، جس اخلاق کی آج مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو
جس کی ضرورت ہے. جب اخلاق آ جاتا ہے تو وجود کے اندر رحمت بھی آ جاتی ہے, وجود کے اندر برکت بھی آ جاتی ہے. اور صوفیاء کا عظیم ترین شیوہ یہ ہے, یعنی جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے فنا فی اللہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تخلقوا باخلاق اللہ, کہ وہ رحمان ہے, تم اپنے وجود میں رحمت پیدا کرو. وہ معاف کرتا ہے, خطا ہو بھی خطا نہ ہو بھی, دونوں صورتوں میں. تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو. وہ عطا کرتا ہے, تم اس کے مستحق ہو یا نہیں ہو, تم بھی عطا کرو, دو, بانٹو. جو اللہ نے دیا ہے وہ بانٹو. اللہ رحم فرماتا ہے, تم بھی لوگوں پہ رحم کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس کی مخلوق سے محبت کرو. اور وہ بلا امتیاز محبت کرتا ہے, تم بھی اس کی مخلوق سے بلا امتیاز محبت کرو. وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے, تم بھی ہر ایک سے محبت کرو. جو اس کے در پہ چلا جائے وہ سائل کو خالی نہیں موڑتا. کبھی کوئی تمہارے آگے آ کے ہاتھ پھیلا دے, تم بھی سائل کو دھتکارو مت. میرے دوستو, میرے بھائیو, یہ اخلاق جب بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ انوار الہیہ اس کے دل پہ منکشف ہوں, جسے صوفیاء کی زبان میں تجلیات کہا جاتا ہے. وہ تجلیات اس مرحلے سے گزرنے کے بعد, اس پاکی کو, اپنے وجود کو اس اہل بنانے کے بعد آتی ہیں. یہ سادہ بات بلے شاہ نے سمجھائی تھی, ہم بھول گئے. بلے شاہ نے کہا تھا کہ کر صاف تو ویڑا دل دا, وت ویک ماہی گھر ملدا. ویڑا تے صاف کر, وہ آندے دیر نہیں لینا. ویڑا صاف ہوئے تو وہ آندے دیر نہیں لیتا. بہت سے سوالات ان باتوں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ ان اسرار و رموز کو, ان حقائق کو سمجھ جاتے ہیں. وجود کے اندر یہ نورانیت, امتی کے وجود کے اندر یہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے پھر کئی مقامات ہیں, کئی درجات ہیں اس کے, اور ان سب سے بندے کو اس وقت تک ناآشنائی رہتی ہے جب تک آپ یہ سارا بنیادی فلسفہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے وجود کو اس اہل اور اس قابل کیسے بناتا ہے. جب امتی کے وجود کے اندر یہ نور پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا کلمہ پڑھ کر یہ نور نصیب ہوتا ہے, وہ تو نور علی نور ہے. اس کے نور میں پھر سوال کیسا؟ اور پھر ویسے بھی آج تک مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آیا. آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں, اور میں کسی کی دل آزاری کے لیے یہ نہیں کہہ رہا, ایک نکتے کی تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں, نہایت ادب اور احترام سے, کہ مجھے تو یہ سوال ہی سمجھ نہیں آیا کہ جی نبی نور ہے یا نبی بشر ہے. اللہ کے بندو, اگر سوال کرنا ہو تو سوال کے جو قضیے ہیں ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے. یعنی اس سے یوں دکھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے نور ہونا بشر ہونے کی ضد ہے اور بشر ہونا نور ہونے کی ضد ہے, یعنی ایک چیز بیک وقت یا نور ہو سکتی ہے یا بشر ہو سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت سے انکار ممکن ہی نہیں, اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت سے بھی انکار ممکن نہیں. آپ کہیں گے جی دلیل کہ ایک ہی جگہ پہ یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں, تو سورہ مریم کو کھول کے دیکھیں آیت نمبر 17 کے اندر. یعنی وہ جبریل امین جو سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بال کے پر کے برابر بھی آگے گیا
تو تجلیات کی کثرت میں جل جاؤں گا، وہاں محمد مصطفیٰ آگے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا سے۔ وہ جبریل امین جو رک گئے سدرۃ المنتہا پہ، اب جبریل امین ملک ہیں، ملک نور ہے، جبریل ملک ہیں، فرشتے ہیں، اور ملک نوری مخلوق ہے۔ اب قرآن جبریل امین کے متعلق کیا کہتا ہے؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پس انہوں نے گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا، تو ہم نے ان کی طرف جبریل کو بھیجا، سو جبریل یعنی ملک، فرشتہ، نوری مخلوق ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ ارے خدا کے بندو، اگر جبریل بشری، جبریل نور ہو کے، نوری مخلوق ہو کے بشر کی صورت میں جا سکتا ہے، تو محمد الرسول اللہ نور ہو کے بشری صورت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ جبریل نور ہے مگر بشر کی صورت میں آتا ہے، تو وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان کو بشری وجود عطا فرما دیا، تو یہ لطافت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر میں ایک اور نکتہ اسی سے عرض کروں کہ بشر کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں فرمان ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یعنی زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں محی السنہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور ابن عبد البر اندلسی قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تمہید شرح معطا کے اندر، ملا علی اور حافظ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی شرح بخاری میں بیان فرمایا ہے کہ جس وقت فرشتہ چلتا ہے اس جگہ سے مٹی اٹھاتا ہے جس میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اس مٹی کو لا کے اس نطفے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ بس اس کی تخلیق جو ہے وہ مٹی اور نطفے سے ہوتی ہے اس انسان کی، اور جہاں یعنی اس کا مدفن ہوتا ہے، جہاں اسے دفن کیا جانا ہوتا ہے، وہاں سے اس کی مٹی لائی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ آقا پاک علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ فقال لمن هذا، حضور نے فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ قیل لرجل من الحبشہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حبشہ سے آئے ہوئے ایک آدمی کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کو وہاں لایا جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تھی۔ گویا جو مقام دفن ہوتا ہے آپ کی مٹی وہاں سے اٹھائی جاتی ہے۔ نقطہ سمجھے میرے دوستو، جہاں دفن ہوتا ہے انسان مٹی وہاں سے اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ان الارض عجت الى ربها تعالی لما اخذت تربة آدم علیہ السلام منها، آدم علیہ السلام کی مٹی جب لی گئی زمین سے تو زمین نے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی، فغاں کی، زمین روئی کہ یہ میرا حصہ مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی سأرغدہ الیک فاذا مات دفن فی البقعۃ التی منہا تربتہ، فرمایا کہ بے شک ان قریب آدم علیہ السلام کو تیری طرف لوٹاؤں گا، بس جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تدفین اسی جگہ پہ کی جاتی ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی ہوتی ہے۔
انسان کی تدفین اس جگہ پہ کی جاتی ہے جس جگہ سے انسان کی مٹی اٹھائی جاتی ہے. میرے دوستو اب غور کیجئے، اگر علم حاضر ہے، عقل حاضر ہے، شعور حاضر ہے، تو ذرا توجہ کیجئے اور دیکھیے کہ میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا. اور وہ مقام کون سا مقام ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم نے اسے روایت کیا اور کئی محدثین نے روایت کیا. عبداللہ ابن زید المازنی اسے روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. امام ابن ابی شیبہ نے، امام ابن ابی یعلا نے اس حدیث کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میری قبر اور منبر اس کا جو درمیان ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں سیدنا امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہی بات فرمائی کہ حدیث اپنے ظاہر پر باقی ہے اور روضہ اقدس کا حصہ جنت سے یہاں پہ نقل کیا گیا ہے. وَالرَّوْضَةُ قِطْعَةٌ نُقِلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ان قریب اس کو اسی جنت کی طرف لوٹایا جائے گا. اور یہ باقی زمینوں کی طرح نہیں ہے جس طرح باقی زمین فنا ہو جائے گی جہاں رسول اللہ دفن ہے، جہاں حضور نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جگہ فنا نہیں ہوگی، اسے واپس جنت میں لے جایا جائے گا، اسے واپس جنت کے اندر لے جایا جائے گا. اور یہی بات شیخ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں کہی وَأَصَحُّ الشُّرُوحِ عِنْدِي أن تلك القطعة من الجنة ثم ترفع إلى الجنة كذلك فهي روضة من رياض الجنة حقیقتاً بلا تعویل. اور میرے نزدیک، یعنی یہ شیخ انور شاہ کشمیری کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک سب سے صحیح شرح یہ ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے، پھر اسی طرح جنت کی طرف اٹھایا جائے گا. تو اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جہاں بندے کا مقام دفن ہے مٹی وہاں سے لی جاتی ہے، خمیر وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقام دفن وہاں ہے جو قطع اس زمین سے نہیں ہے، جو قطع جنت سے لایا گیا ہے. آپ اس مٹی کی زیارت کریں جو آج بھی عرب و عجم میں کئی شیوخ نے محفوظ کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے نکالی گئی اس مٹی کا رنگ مدینہ کی باقی مٹی کی طرح سرخ یا زرد نہیں ہے، بلکہ اس مٹی کا رنگ نور کی طرح سفید ہے. اب میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کی مٹی اس زمین سے نہیں اٹھائی گئی بلکہ جنت کی لطیف مٹی سے میرے مصطفیٰ کا وجود تیار کیا گیا. اگر کہا جائے کہ کثافت میں لطافت کیسے جمع ہو گئی، کثافت میں لطافت کیسے جمع ہو گئی، تو یاد رکھیں جنت کی مٹی تو ہے ہی لطیف. حضور علیہ السلام کا وجود مبارک خاک کثیف سے نہیں خاک لطیف سے بنایا گیا. خاک کثیف سے نہیں خاک لطیف سے بنایا گیا. اس لیے اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ مبارک نہ تھا تو میں اسے درست مانوں گا اس دلیل کی بنیاد پہ، کیونکہ حضور کا جسم اقدس کثافت سے نہیں لطافت سے تیار کیا گیا.
تو لطافت کے اندر سے، لطافت سے چیزیں آر پار ہو جاتی ہیں تو ان کا سایہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس انوار کا سرچشمہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی نورانیت مبارکہ بالتحقیق و بالتصدیق ثابت ہے. اور اہل ایمان اس نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اپنی عقول کو منور کرتے ہیں، اپنے نفوس سے منور کرتے ہیں، اپنے نفوس اس سے منور کرتے ہیں، اپنا ظاہر اس سے منور کرتے ہیں، اپنا باطن اس سے منور کرتے ہیں. اور وہی ہمارے اور ہمارے باطن کا قبلہ ہے، جس کی وہ سمت ٹھیک ہو گئی جیسے ہم نے ابتدا میں کہا. پھر بہت ساری علوم کے، حقائق کے، لطائف کے راستے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں عشق مصطفیٰ نصیب ہونے سے، حضور کی محبت نصیب ہونے سے. ابھی تھوڑی دیر قبل قبلہ مخدوم صاحب کے ہاں مجھے حاضری ہوئی، تو وہاں بھی میں نے یہ عرض کیا کہ تقوی کا تعلق قلب سے ہے اور تقوی دل میں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ تقوی ہر چیز پہ اپنی منزل اور اپنے درجے کے مطابق اثر انداز ہوتا ہے. جسد کا تقوی یعنی آنکھ کا تقوی حیا سے ہے، اور خشیت الہی میں رونے سے ہے. یہ آنکھ کا تقوی ہے، یعنی اللہ کی خشیت میں رونا آنکھ کے تقوی کو یہ عمل فروغ دیتا ہے. اللہ کا ذکر زبان سے کرنا، اللہ کا ذکر زبان سے کرنا، یہ زبان کے تقوی کو تقویت دیتا ہے، زبان کے تقوی میں اضافہ کرتا ہے. قرآن سننا، ذکر سننا، یہ کانوں کے تقوی کو مضبوط کرتا ہے. غرباء کی مدد کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یہ ہاتھ کے تقوی کو تقویت دیتا ہے. مسجد کی جانب چل کے جانا، نیکی کی جانب چل کے جانا، بیت اللہ کی جانب چل کے جانا، مسجد نبوی اور روضہ شریف کی جانب چل کے جانا، یہ قدموں کے تقوی کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے. مسائل و احکام قرآن میں غور کرنا، حکمت قرآن میں غور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غور و فکر کرنا، یہ عقل کے تقوی کو تقویت دیتا ہے. دل کا تقوی کیا ہے؟ جی دل کا تقوی کیا ہے؟ سورہ حجرات کو پڑھیں. وَالضُّحَىٰ حجرات علم نشرہ سے پھر مومنوں اتمام حجت کیجئے. ذرا پڑھیں سورہ حجرات کیا کہتی ہے. فرمایا کہ اے مومنوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں اونچی نہ ہوں. اگر اونچی ہوئی یا تم نے میرے حبیب کو اس طرح پکارا جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا. اب ایک گروہ تھا جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدب ہو گیا یہ آیات ادب و تعظیم آنے کے بعد، جنہوں نے اپنی آوازیں پست کر لی. اللہ نے ان کو بشارت دی، نوید دی، اور کیا کہا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو میرے نبی کے سامنے
پست کر دیا ہے، اپنی وائس پچ سلو کر دی ہے، اپنا والیوم نیچے کر دیا ہے، اب یہ کتنا سا عمل ہے؟ آواز کو پست کیا، یعنی پہلے وہ بولتے تھے اس طرح، اب وہ بولنے لگے سرگوشیاں کر کے، اب وہ سرگوشیاں کر کے بولنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہے کہ ان جیسا صاحب جلال اتنی پست آواز میں حضور علیہ السلام کے سامنے بولنے لگے کہ حضور دو تین بار پوچھتے کہ عمر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے انعام کیا کیا؟ فرمایا کہ ہم نے تمہارے دلوں میں تقوی کو خالص کر دیا، تمہارے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ یعنی ادب و تعظیم مصطفیٰ دل کے تقوی کو تقویت بخشتی ہے، ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، ایک اور میں آپ کو اختتام کی طرف جاتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ جو دل کا تقوی ہے یہ حضور علیہ السلام کی ادب سے، حضور کی عزت سے، حضور کی تکریم سے، حضور کی تعظیم سے بندے کے وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں ایک بڑی خوبصورت اس کی تشریح عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم عام لوگوں کو پکارتے ہو۔ گویا جو آپ عام لوگوں کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ حضور علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے عام لوگوں کی طرح الفاظ استعمال نہ کرنا سنت الہی ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو قرآن میں مخاطب کیا، یا آدم، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا داؤد، یا عیسیٰ۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، حضور علیہ السلام کا اسم احمد و محمد 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا، مگر اللہ نے کسی مقام پہ یا احمد کہہ کے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ جہاں بھی پکارا حضور علیہ السلام کو اسم کی بجائے حضور کے لقب سے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کے، یا ایھا الرسول کہہ کے، یا ایھا المدثر کہہ کے، یا ایھا المزمل کہہ کے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے پکارا تو جیسے باقی انبیاء کو پکارا، حضور کو پکارنے کا انداز بدل دیا کہ مومنین کے لیے تنبیہ ہو جائے کہ میں نے بھی اپنے نبی کو پکارنے کے انداز بدل دیے ہیں، تم بھی اپنے نبی کو پکارنے کے انداز بدل دو۔ میں نے اپنے حبیب کو پکارنے کے انداز بدل دیے، تم بھی اپنے حبیب کو پکارنے کے انداز بدل ڈالو۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، ادب کے ساتھ کرنا، تعظیم کے ساتھ کرنا، تکریم کے ساتھ کرنا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں آداب اللہ نے قرآن میں سکھائے۔ جب اپنی باری آئی، اپنے ذکر کا کہا، اپنے ذکر کی تربیت دی مومنوں کو، تو بھی یہی فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اللہ کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے، گڑ گڑا کے بغیر آواز نکالے اس کا ذکر کرو۔ اور جب حبیب مصطفیٰ کی بات آئی تو بھی فرمایا کہ میرے حبیب کو جب پکارنے لگو تو آوازوں کو پست کر دیا کرو۔ جہاں آپ کو قرآن مجید میں یہ نظر آتا ہے، پھر قرآن مجید کا ایک اسلوب بیان ہے، اور وہ اسلوب بیان کیا ہے؟ قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ وہ جس چیز پہ مومنین کے ایمان کو غیر متزلزل کرنا ہے، قرآن مجید اس بات کو ایسے تکرار سے، ایسے بیان سے، ایسے زور سے بیان کرتا ہے کہ وہ بات
عقل کی بجائے روح تک اترتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا جب اپنی توحید مومنین کے دلوں میں راسخ کی، بٹھائی، تو کیا فرمایا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ایک تسلسل میں، ایک زور بیان کے ساتھ اللہ نے اپنی تعریف، اپنی صفات، اپنی توحید مومنین کے دلوں میں بٹھا دی۔ اور جب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آئی کہ ان کی محبت کو، ان کی صفات کو مومنین کے دلوں میں بٹھایا جائے، تو بھی قرآن نے اسی تسلسل بیان سے، اسی اسلوب سے اور اسی زور بیان سے مومنین کی تربیت فرمائی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ جہاں سورہ اخلاص میں محض 4 کلمے کہہ کے اپنی توحید کا عظیم ترین تصور واضح کر دیا، یعنی توحید کا مختصر ترین بیان اور جامع ترین بیان سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی اور حضور کی عظمت و شان مومنین کے سامنے بیان کی، تو بیان کو اس سے بھی زیادہ جامع کر لیا اور نسبتاً مختصر بھی کر دیا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 کلموں میں بات سمجھا دی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کا اسلوب بیان آپ کو بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے رسول پر بھی اسی طرح ایمان لائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اللہ پر ایمان لائے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی ایمان لاؤ۔ قرآن نے جس طرح توحید کی جانب رغبت دلائی ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کے خوف و خشیت کی جانب، اس کی محبت کی جانب رغبت دلائی ہے، اسی طرح قرآن نے اطاعت مصطفیٰ کی جانب رغبت دلائی ہے، محبت مصطفیٰ کی جانب رغبت دلائی ہے۔ میرے دوستو، یہ سارا مقصود بیان کرنے کا یہ تھا کہ یہ بات ہمارے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر اللہ سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ بہت شکریہ۔ تمام احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ محفل بالکل اختتام پہ ہے۔ ہماری خوشبختی اور خوش نصیبی ہے کہ مرشد ماں، قائد ماں، جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہے۔ ہم آپ کی موجودگی کے فیضان سے، برکات سے، انوار سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پیغام ناچیز نے عرض کیا، یہ بھی اسی لیے حضور مرشد کریم حضرت سلطان محمد علی صاحب لے کے دنیا بھر میں یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک صحیح سمت میں رکھنا ہے۔
تاکہ اس برکت سے، اس فیض سے، اس رحمت سے، اس نور سے ہمارے سینے منور ہوتے رہیں، ہم فیض پاتے رہیں۔ اور اگر ایک بڑھیا ایک چرخے سے اس کی دلیل پا سکتی ہے تو آج ذرائع علم اتنے عام ہیں۔ اگر ہمیں درست سمت، درست رہنمائی مل جائے تو ہم نہ صرف اپنی قوم کی، اس دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا رہبر و رہنما قرآن ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں، میری آپ سب کو دعوت ہوگی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی جانب سے کہ آپ آئیں اس پیغام کو عملاً دنیا میں عام کرنے کے لیے، لوگوں کی یہ تربیت ظاہراً اور باطناً کرنے کے لیے اس جماعت میں، اس تحریک میں شامل ہوں، تاکہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک اس محبت سے، اس احترام سے پہنچا سکیں جس کا یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور آج ضرورت ہے خاص طور پہ اپنے اخلاق میں وہ تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے کی جس کی تعلیم ہمیں قرآن مجید نے عطا فرمائی ہے، جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔